بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وسعہ جلیبیاں بنانے کا فنکار تھا۔ فنکار بھی ایسا کہ کمال تیزی سے اپنے بڑے توے میں سرعت سے جلیبیاں بنانے کے لیے ڈالتا تو دوسرے ہاتھ سے شوکیس میں تیار جلیبیاں رکھ بھی لیتا تھا۔ اس کے شاپ پر خریداروں کا ایک ہجوم لگا ہی رہتا تھا۔ شوکیس سے اس پار کوئی 12 سال کا بچہ گہرے ہجوم میں بنا قمیص پہنے کھڑا تھا۔ بچہ وہ کی نگاہوں سے شوکیس میں رکھے گئے جلیبیوں کو دیکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود تاثرات بتا رہے ہوتے تھے کہ وہ کئی وقتوں سے بھوک کے بے رحم پنجے کا شکار ہے۔ بچہ اپنی معصوم نظروں سے سب کو گردن گھما گھما کر دیکھتا۔ گاہکوں کا ایک جمع غفیر آتا تھا اور جاتا تھا۔ اس ننھے سے معصوم بچے کو لوگ ہاتھ سے پکڑ کر ہٹا دیتے تھے کیونکہ معاشرے کا یہ انسان ان کی خریداری میں خلل محسوس ہو رہا ہوتا تھا۔ لیکن کچھ دیر بعد یہ بچہ پھر آ کر شوکیس کے ساتھ لگ جاتا تھا۔ ہزاروں کی خریداری لوگ کر رہے ہوتے۔ پھر کسی گاہک نے ہاتھ سے پکڑ کر اس بچے کو دکان سے نکالا۔ وہ اپنی ننھی سی معصوم تمنائیں لیے درد بھری آنکھوں سے دکان سے باہر کھڑا لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک گاہک کے لیے پیکنگ کے دوران اللہ وسعہ کے ہاتھ سے جلیبیوں کا ایک رول گر گیا۔ نہ تو گاہک نے اس کو اٹھانے کی ضرورت محسوس نہ ہی اللہ وسعہ نے، کیونکہ وہ اس شہر کا جانا مانا رئیس تھا اور اس کا آرڈر بھی تو 5000 کا تھا۔ کسی ماں کی گود کے پھول نے دوڑ کر وہ گری ہوئی جلیبی اٹھائی، گرد سے صاف کی اور دکان سے باہر آیا۔ پھر تیزی سے دوڑ لگا کر وہاں پہنچے جہاں اس کی قمیص پڑی تھی اور پھر دوڑتا چلا گیا۔ کافی دور دوڑنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ جلیبی یوں کھلی رکھی ہے، خراب ہی نہ ہو جائے۔ سامنے دیکھا تو ایک اشتہار پڑا تھا، لکھا تھا ملک سے غربت ختم کرنے میں ہمارا ساتھ دیں، آپ کی قیمتی ووٹ کا بالکل اصل حقدار۔ اس نے وہ اشتہار اٹھایا، جلیبی رکھی اور رول کر کے لپیٹ لی۔ مختلف راستوں سے گلیوں محلوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک دروازے کے سامنے رکا، سانس ٹھیک کی اور پھر دروازہ کھولا۔ سامنے ہی ایک بچہ تھا، شاید 2 سال کا بچہ تھا، ایک چھوٹے سے پتھر سے کھیل رہا تھا۔ اس نے دوڑ کر اس کو اٹھایا، تھوڑا پیار کیا، سہلایا، سر پر ہاتھ پھیرا، چہرے پر بوسہ دیا، گلے لگایا، پھونک مار کر زمین صاف کر کے بیٹھا اور اس کے سامنے اشتہار میں لپیٹے جلیبی کو کھول کر رکھا۔ یہ اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے تھوڑی تھوڑی جلیبیاں توڑ کر اس کے منہ میں دی تو بچہ کھلکھلاریاں مار کر خوش ہوا۔ یوں وہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو کھلاتا گیا۔ جلیبی تھی ہی کتنی، بس ایک عدد۔ چھوٹے بھائی کا پیٹ بھرا کہ نہیں، پر اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے تھوڑی سی جلیبی اٹھائی اور بڑے بھائی کے منہ کی طرف بڑھا دی۔ بس یہ ہونا تھا کہ اس کا بھائی رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا۔ درد تھا کہ دل کو آیا تھا۔ چھوٹے بھائی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو کو ٹچ کیا تو بھائی نے اس کو پکڑ کر سینے سے لگایا۔ ہمارے بچے برگر کھائیں، دوسروں کے بچے حق میں کھانا تک نہ کھا سکیں۔ ہماری مائیں بہنیں بیوی ہزاروں کی شاپنگ کریں تو دوسروں کے بچے بھوکے رہیں۔ ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد 7 اپ نہ پئیں تو جناب ہمیں کھانا ہضم نہیں ہوتا، جبکہ پڑوس کی خبر نہیں۔ اپنا درد تو جانور بھی محسوس کر لیتے ہیں، انسان وہ ہے جو دوسروں کا درد محسوس کرے۔ ہم سب نے اپنی الگ الگ دنیا بنا رکھی ہے، اپنی من پسند دنیا، اپنا اپنا سچ بنا رکھا ہے۔ اس دنیا میں ہم اپنے من پسند سین دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے من پسند سچ سننا چاہتے ہیں۔